السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک بدری صحابی تھے جن کی والدیت ابو وقاص مالک بن وہیب تھی۔ ان کی شہادت غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور جیسا کہ ذکر ہوا بدر کی جنگ میں انہوں نے شرکت کی اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر اور حضرت عمر بن معاذ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص اور حضرت خبیب بن عدی کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس واقعہ کا، ان کی شہادت کے واقعہ کا اور جنگ بدر میں شامل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ سے تھوڑی دور نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور فوج کا جائزہ لیا۔ کم عمر بچے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے ان کو واپس بھیجا گیا۔ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بھی چھوٹی عمر کے تھے، کم سن تھے۔ انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر میں ادھر ادھر چھپ گئے، لیکن آخر ان کی باری آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم دیا۔ یہ حکم سن کر عمیر رونے لگ گئے اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے غیر معمولی شوق کو دیکھ کر انہوں نے بدر میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ تاریخ میں دوسری کتاب میں، ایک اور کتاب میں ان کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے کے لیے ہمارا معائنہ فرماتے، میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ اس پر میں نے
ان سے پوچھا اے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے تو بچہ سمجھ کر واپس بھیج دیں گے۔ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ بس جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹا سمجھ کر واپس جانے کا ارشاد فرمایا تو عمیر رونے لگ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ ان کی تلوار بڑی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی تلوار کی نیام باندھی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص غزوہ بدر میں جب شہید ہوئے اس وقت آپ 16 سال کے تھے۔ سولہ سال کی عمر بھی ایسی تھی جس میں قد کاٹ پیچھے چھوٹا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنگ کی اجازت نہیں دی عموماً بچوں کو۔ دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت قطبہ بن عامر۔ یہ انصاری تھے، عامر بن حدیدہ کے بیٹے تھے۔ ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت عمر ہے۔ آپ کی اہلیہ کا نام حضرت ام عمر ہے، جن سے ایک بیٹی حضرت ام جمیل ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے، اور آپ ان 6 انصار صحابہ میں سے ہیں جو مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان سے قبل انصار میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا تھا۔ ان کے واقعہ بیان کرتے ہوئے کس طرح جو اسلام قبول کیا، سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ 11 نبی کے ماہ رجب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں یثرب والوں سے یعنی مدینے والوں سے پھر ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں اور یثرب سے آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے لہجے میں کہا کیا آپ لوگ میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف کی چند آیات سنا کر اپنے مشن سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جائیں، اور یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے۔ یہ 6 اشخاص تھے جن کے نام یہ ہیں: ابو امامہ اسد بن زرارہ جو بنو نجار سے تھے اور تصدیق کرنے میں سب سے اول تھے، عوف بن حارث یہ بھی بنو نجار سے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہال کا قبیلہ تھا، رافع بن مالک جو بنو زریق سے تھے۔ یہ اب تو قرآن شریف نازل ہو چکا تھا، وہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ قطبہ بن عامر جو بنی سلمہ سے تھے، اور عقبہ بن عامر جو بنی حرام سے تھے، اور جابر بن عبداللہ بن ریاب جو بنی عبید سے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کر رکھا ہے، اور ہم میں آپس میں بہت نا اتفاقیاں ہیں۔ ہم یثرب میں جا کر اپنے بھائیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پھر جمع کر دے، پھر ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور ان کی وجہ سے یثرب میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ تو اسلام کی وجہ سے
کہتے ہیں جی اسلام نے آ کے پھوٹ ڈال دی. اسلام کی وجہ سے آپس کی پھوٹ اور فساد جو تھے وہ اس کے ختم ہونے کا امکان کا اظہار ان لوگوں نے کیا اور پھر یہ ہو بھی گیا. اور وہی لوگ جو آپس کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے. گزشتہ خطبے میں بھی ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے آپس میں بھائی بھائی ہونے دشمن کی آنکھوں میں بڑا کھٹکتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے اور آپ کی قوت قدسی سے ایک بھائی چارے کی فضا دوبارہ پیدا ہوئی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت قطبہ کا شمار ماہر تیر اندازوں میں ہوتا ہے. آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. غزوہ احد میں آپ جواں مردی سے لڑے. اس روز آپ کو 9 زخم آئے. فتح مکے کے موقع پر بنو سلمہ کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا. غزوہ بدر میں حضرت قطبہ کی ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 2 صفوں کے درمیان ایک پتھر رکھا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بھاگوں گا جب تک یہ پتھر نہ بھاگے. یعنی ایک شرط لگا دی کہ میری جان جائے تو جائے، میدان چھوڑ کے میں نے نہیں بھاگنا. ان کے بھائی یزید بن عامر تھے جو 70 انصار کے ساتھ عقبہ میں شامل ہوئے تھے. حضرت یزید بدر اور احد میں بھی شریک ہوئے اور ان کی اولاد مدینہ اور بغداد میں تھی. ابو حاتم سے مروی ہے کہ حضرت قطبہ بن عامر نے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی، جبکہ ابن حبان کے نزدیک انہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی. تیسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت شجاع بن وہب، جو وہب بن ربیعہ کے بیٹے تھے. ان کی وفات جنگ یمامہ میں ہوئی. آپ کو شجاع بن ابی وہب بھی کہا جاتا ہے. آپ کا خاندان بنو عبد شمس کا حلیف تھا. آپ طویل القامت، پتلے جسم والے اور نہایت گھنے بالوں والے تھے. حضرت شجاع کا شمار ان بزرگ صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا تھا. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شریک ہو کر حبشہ چلے گئے تھے. کچھ عرصے بعد یہ افواہ سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت شجاع حبشہ سے واپس مکہ آ گئے. کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا اذن دیا تو آپ بھی اپنے بھائی عقبہ بن وہب کے ساتھ عرض مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی کو حضرت شجاع کا دینی بھائی بنایا تھا، جو مواخات جو قائم کی تھی حضرت شجاع کا بھائی بنایا تھا. حضرت شجاع بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اور 40 برس تک سے کچھ زائد عمر پا کر جنگ یمامہ میں شہادت پائی. غزوہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سلاطین میں عالم کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تھے. عبد الرحمن سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بعض کو شاہان عجم کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، جو غیر عرب بادشاہ ہیں ان کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں. تم مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا بنی اسرائیل نے عیسیٰ سے کیا تھا. تو مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کبھی کچھ اختلاف نہ کریں گے، آپ ہمیں بھجوائیے. چنانچہ جن صحابہ کو اس دینی فریضے کے انجام دینے کی سعادت ملی ان میں حضرت شجاع بن وہب بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت شجاع کو حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف جو دمشق کے قریب مقام غوطہ کا رئیس تھا سفیر بنا کر بھیجا، اور بعض کے نزدیک اس کا نام منذر بن حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ بہرحال جو آپ نے خط بھیجا تبلیغ کا، اس کے ابتدائی فکرے یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحارث ابن ابی شمر سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ وصدق فانی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ یبقى لک ملک کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف سلامتی ہے، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ بے شک میں تم کو اس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی صورت میں تمہاری سلطنت باقی رہے گی۔ حضرت شجاع کہتے ہیں کہ میں خط لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ حارث بن ابی شمر کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں 2-3 دن گزر گئے مگر دربار میں رسائی نہیں ہو سکی۔ آخر میں نے وہاں کے جو انچارج تھا اس سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت سے، جو سیکیورٹی کا تھا، ایلچی کی حیثیت سے اس کے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو رئیس ہے وہ فلاں دن باہر آئیں گے، اس سے پہلے تم ان سے کسی طرح نہیں مل سکتے۔ پھر وہ پہرے دار یہ شجاع کہتے ہیں کہ وہی شخص مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں اسے تفصیلات بتاتا رہا جس سے اس کے دل پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگا۔ یعنی وہ جو سیکیورٹی انچارج تھا اس رئیس کا، بادشاہ کا، اس علاقے کے گورنر کا یا رئیس کہہ لیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ اس نبی کی بالکل یہی تفصیلات اس میں موجود ہیں، مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ سرزمین شام میں ظاہر ہوں گے، مگر اب معلوم ہوا کہ وہ سرزمین قرض یا یمن کا علاقہ میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ جو سیکیورٹی انچارج تھا اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھے حارث بن ابی شمر سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ساتھ اپنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ رئیس جو ہے علاقے کا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پہرے دار میری بہت عزت کرنے لگا اور بہتر سے بہتر انداز میں میری میزبانی کرتا۔ وہ مجھے حارث کے متعلق بھی اطلاعات دیتا رہتا اور اس کے متعلق مایوسی کا اظہار کرتا۔ کہتا کہ حارث بن ابی شمر اصل میں کیسر سے ڈرتا ہے، بادشاہ کیسر سے، کیونکہ اسی کی حکومت میں تھا یہ۔ آخر ایک دن حارث باہر نکلا اور دربار میں آ کر بیٹھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ پھر مجھے حاضری کی اجازت ملی۔ میں نے اس کے سامنے پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے وہ خط پڑھا، پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، کون ہے جو مجھ سے میری سلطنت چھین سکے؟ میں خود اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں، چاہے وہ یمن میں ہی کیوں نہ ہو۔ میں وہاں اس کے پاس سزا دینے کے لیے پہنچوں گا۔ لوگ فوجی تیار کریں، اور فوجوں کو اس نے حکم دیا کہ تیار ہو اپنے انتظامیہ کو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ میں جنگ کے لیے نکلوں گا، اور مجھے جو خط لکھا ہے، جو دھمکی دی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری حکومت جاتی رہے گی۔ بہرحال اس کے بعد حارث بن ابی شمر رات تک وہیں کہتے ہیں بیٹھا رہا اور لوگ اس کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ پھر اس نے گھوڑ سواروں کو تیاری کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے آقا سے یہاں کا سب حال بتا دینا۔ اس کے بعد اس نے کیسر شاہ روم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا سارا واقعہ لکھ کر بھجوایا، اپنے ایلچی بھجوایا، اور یہ باتیں ساری لکھ کر بھجوائیں کہ اتنا اس طرح یہ نمائندہ آیا ہے مجھے تبلیغ کرنے اسلام کی۔ حارث بن ابی شمر کا یہ خط کیسر کے پاس
اس وقت پہنچا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت دہیا کلبی کے ہاتھ کیسر کو پہنچ گیا تھا۔ کیسر نے حارث کا خط پڑھ کر اسے لکھا کہ اس نبی پر حملے اور پیش قدمی کا خیال چھوڑ دو اور ان سے مت الجھو۔ بہرحال جب کیسر کا یہ جوابی خط حارث کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت شجاع، جو کہ اس وقت تک وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کب واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حضرت شجاع نے کہا کل۔ بادشاہ نے اسی وقت آپ کو 100 مسکال سونا دلائے جانے کا حکم دیا اور ادھر وہ دربان آپ کے پاس آیا، وہی جو پہلے جو سیکورٹی انچارج تھا ان کے پاس آیا، اور اس نے خود کچھ روپیہ اور لباس دیا۔ پھر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی وہ سیکورٹی انچارج کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور بتانا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن چکا ہوں۔ حضرت شجاع کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ حارث کے متعلق سب حال بتایا۔ آپ نے تمام رودات سن کر فرمایا کہ تباہ ہو گیا، یعنی اس کی سلطنت تباہ ہو گئی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محل کے دربان مری کا سلام پہنچایا اور اس نے جو کچھ کہا تو وہ سب کچھ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ سیرت الحلبیہ میں یہ سارا واقعہ بیان ہے۔ حضرت سردار مرزا بشیر احمد صاحب نے مختلف تاریخوں کی کتابوں سے لے کر اس میں سے جو باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے جو چند زائد باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ 5واں تبلیغی خط کے نمبر کا ذکر نہیں ہے، فرمایا کہ 5واں تبلیغی خط ریاست غسان کے فرما روا حارث بن ابی شمر کے نام لکھا گیا۔ غسان کی ریاست عرب کے ساتھ متصل جانب شمال واقع تھی اور اس کا رئیس کیسر کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت شجاع بن وہب وہاں پہنچے تو اس وقت حارث کیسر کے فتح کے جشن کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ شاہ روم تھا، اس کی فتح کا جشن تھا، اس کے لیے تیاری کر رہا تھا وہاں کا رئیس۔ حارث سے ملنے سے پہلے شجاع بن وہب اس کے دربان یعنی موت میں ملاقات سے ملے۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے شجاع کی زبانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر فی الجملہ ان کی تصدیق کی۔ بہرحال چند دن کے انتظار کے بعد وہی واقعہ بیان ہوا ہے کہ شجاع بن وہب کو رئیس غسان کے دربار میں رسائی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا۔ حارث نے خط پڑھ کر غصے سے پھینک دیا، اور نہ صرف غصے سے پھینک دیا بلکہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے فوجوں کی حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اور اس دوران اس نے کیسر کو بھی یہ خط بھیجا اور یہ بتایا کہ میں فوج کشی کرنے لگا ہوں۔ تو کیسر نے کہا کہ فوج کشی نہ کرو اور مجھے آ کر دربار کی شرکت کے لیے ایلیا یعنی بیت المقدس میں ملو۔ کیسر نے اس کو رئیس کو بلایا۔ بہرحال یہ تو معاملہ ان کا یہیں ختم ہو گیا۔ حدیث اور تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں ایک عرصے تک اس بات کا خوف رہا کہ غسانی قبائل مسلمانوں کے خلاف یہ کب حملہ کرتے ہیں۔ اسی خوف میں کافی عرصے تک یہ خوف رہا، اس جواب کی وجہ سے جو شمر آپ کے صحابی کو دیا تھا شمر نے۔ ماہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو حوازن کی ایک شاخ بنو عامر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع کو 24 مجاہدین دے کر ان لوگوں کی سرکوبی پر مأمور فرمایا۔ وہ حملہ کرنے لگے تھے مدینہ میں۔ اس وقت بنو عامر کے لوگ مدینہ سے 5 راتوں کی مسافت پر 80 مکہ اور بصرہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کے مقام پر خیمہ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ یعنی حضرت شجاع مجاہدین کے ساتھ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے،
یہاں تک کہ اچانک صبح کے وقت بنو عامر کے سر پر جا پہنچے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو اچانک اپنے سر پر دیکھ کر بکھلا گئے، باوجود اس کے کہ وہ حملے کی تیاری کے لیے نکلے تھے اور پوری فوج بنا کے نکلے تھے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت شجاع نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں تعاقب کرنے کی، اور مال غنیمت جو ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق جو بھی وہ چھوڑ گئے تھے، اونٹ اور بکریاں، وہ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک مجاہد کو 15 اونٹ ملے تھے اور دیگر اسباب و سامان اس کے علاوہ تھا، یعنی کہ وہ حملہ آور جو تھے پوری تیاری کر کے آئے تھے اور ساز و سامان سے لیس تھے جنگ کے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت شماس بن عثمان۔ ان کا پہلے بھی ایک خطبے میں مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ عثمان بن شرید ان کے والد تھے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام عثمان اور شماس لقب تھا اور اس لقب سے آپ مشہور ہوئے تھے۔ بنو مخزوم میں سے تھے اور اسلام کے آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ابن ہشام نے حضرت شماس بن عثمان کے نام شماس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شماس رضی اللہ عنہ کا نام عثمان ہے، اور شماس کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مذہبی لیڈر کو شماس کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکے آیا، وہ بہت خوبصورت تھا وہ عیسائی لیڈر۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مکہ کے لوگ متعجب ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ جو عثمان کے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس شماس سے زیادہ ایک حسین لڑکا تم کو دکھاتا ہوں، اور پھر اپنے بھانجے عثمان کو لا کر دکھایا۔ اس وقت سے لوگ عثمان کو شماس کہنے لگے۔ حضرت شماس کا نام شماس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا نام شماس آپ کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے تھا، گویا کہ آپ سورج کی مانند ہیں، بس اس وجہ سے شماس نام آپ کے اصل نام پر حاوی ہو گیا۔ حضرت شماس بن عثمان اور آپ کی والدہ حضرت صفیہ بنت ربیعہ بن عبد شمس حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شامل تھیں۔ حضرت شماس کی والدہ شیبہ اور عتبہ سرداران مکہ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے ان کی بہن تھیں۔ حضرت شماس بن عثمان نے حبشہ سے واپسی پر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت شماس بن عثمان نے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد حضرت مبشر بن عبد منذر کے ہاں قیام کیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت شماس بن عثمان غزوہ احد میں شہید ہونے تک حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس بن عثمان اور حضرت حنظلہ بن ابی عامر کے درمیان مواخات قائم کروائی۔ حضرت شماس کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی اہلیہ ام حبیب بنت سعید تھیں، ابتدائی ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین میں سے تھیں۔ حضرت شماس بن عثمان غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ آپ غزوہ احد میں بہت جاں فشانی سے لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شماس بن عثمان کو ڈھال کی مانند پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں جس طرف بھی نظر اٹھاتے شماس کو وہیں پاتے جو اپنی تلوار سے مدافعت کر رہے تھے جنگ احد میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی جب آپ پر حملہ ہوا پتھر لگا کے۔ حضرت شماس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا، یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو اسی حالت میں مدینہ اٹھا کر لایا گیا۔ آپ میں ابھی کچھ جان باقی تھی، آپ کو حضرت عائشہ کے ہاں لے جایا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا میرے چچا زاد بھائی کو میرے سوا کسی اور کے ہاں لے جایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حضرت ام سلمہ کے پاس اٹھا کر لے جاؤ۔ بس آپ کو وہیں لے جایا گیا اور آپ نے انہی کے گھر وفات پائی، وہاں زخمی ہو کے آئے تھے احد سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت شماس کو مقام احد میں لے جا کر انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ آپ مدینہ آ کر جب جنگ کے بعد اٹھا کے لایا گیا تھا ان کو زخمی حالت میں، 1 دن اور 1 رات تک زندہ رہے تھے، اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، انتہائی کمزوری کی حالت تھی۔
بلکہ بے ہوشی کی حالت تھی۔ حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی وفات 34 سال کی عمر میں ہوئی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو ابس بن جبر، ان کے والد کا نام تھا جبر بن عمر۔ ان کی وفات 34 ہجری میں ہوئی، 70 سال کی عمر میں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور کنیت ابو ابس تھی۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو حارثہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبد الرحمن کر دیا تھا۔ نبی کریم عزیٰ ان کے بت کا نام تھا نا، اس لیے بدلا، عبد الرحمن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک رہے۔ کعب بن اشرف یہودی کو جن اصحاب نے قتل کیا یہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ابس اور حضرت خنیس کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ 34 ہجری میں 70 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ مکہ میں آپ کی کثیر اولاد موجود تھی۔ حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت ابو ابس بن جبر کے بارے میں مروی ہے کہ اسلام کی بعثت سے پہلے بھی آپ عربی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس وقت عرب میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ حضرت ابو ابس اور حضرت ابو بردہ بن نیار نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت دونوں نے بنو حارثہ کے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان انہی لوگوں سے صدقہ وصول کرنے حضرت عمر اور عثمان انہیں لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، یعنی کہ مال کا شعبہ بھی کے پاس تھا۔ زمانہ نبی میں حضرت ابو ابس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک عصا دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے روشنی حاصل کرو۔ چنانچہ وہ عصا آپ کے آگے روشنی کیا کرتا تھا۔ ایک تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوٹی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور جس طرح نابینا اپنی سوٹی استعمال کرتے ہیں چلتے ہوئے مدد دے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے روشنی بھی نکلتی ہو، کم نظر آتا ہو تو بعض دفعہ رات کے وقت میں اس سے روشنی نکلتی ہو، کیونکہ بعض صحابہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ بعض دفعہ اندھیرے میں سفر کر رہے ہوتے تھے تو ان کے احساس سے روشنی نکلتی تھی۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 صحابہ سفر کر رہے تھے اور رات اندھیری تھی، تو ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھایا کہ روشنی ان کے آگے آگے چلتی رہی۔ حضرت ابو ابس کے بیٹے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ابس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے اور پھر اپنے قبیلے بنو حارثہ کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اندھیری رات میں جب بارش بھی ہو رہی تھی، آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے احساس سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، جس نے آپ کے لیے راستے میں روشنی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی بیماری کے دوران ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو بے ہوشی کی حالت میں تھے یہ۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حالت اچھی دیکھتے ہیں سوائے ایک اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی کے جو ہم سے اور وہ مال سے غلطی سے کھو گئی تھی۔ ابھی تک ہم اس سے خلاصی نہیں پا سکے۔ یہ مال تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مال صدقہ وغیرہ جمع کرنے کے لیے، چندہ وغیرہ کے لیے بھیجا جاتا تھا ان کو۔ ذمہ داری اور ایمانداری کا یہ معیار تھا کہ ایک رسی اونٹ باندھنے والی غلطی سے گم گئی اور اسی وجہ سے زندگی کے آخر تک بے چین رہے۔ مرض الموت میں بھی خیال آیا تو یہی کہ یہ رسی جو ہے کہیں ہمارے لیے ابتلا نہ بن جائے اگلے جہان میں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ایمانداری کے ایسے معیار رکھتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی نماز اثر پڑھنے والا کوئی نہ تھا، یعنی وقت کے لحاظ سے،
پہلے وقت میں نماز اثر پڑھ لیا کرتے تھے۔ انصار میں سے 2 آدمی ایسے تھے جن کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ ایک حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے جن کا تعلق بنی عمر بن عوف سے تھا، اور دوسرے حضرت ابو ابس بن جبر تھے جن کا تعلق بنو حارثہ سے تھا۔ ابو لبابہ کا گھر قباء میں تھا اور حضرت ابو ابس کا گھر بنو حارثہ میں تھا۔ یہ دونوں اصحاب، اور کافی فاصلے پر تھا، 2-2.5 میل۔ یہ دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جب اپنی قوم میں واپس پہنچتے تو تب تک نماز عصر نہ وہاں پڑھی جاتی۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا تیز چلنے کا معیار بھی ہے، اور یہ بھی کہ فاصلہ طے کر کے آن وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرد آلود کیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنے والے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے پھر لوگ اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح دعوت اللہ کے لیے سفر کرنے والے بھی، اور وہ لوگ بھی جو ایک لمبے فاصلے سے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے آتے ہیں، یہ سب لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر آگ حرام کی گئی۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل بن عبداللہ، انصاری تھے۔ عبداللہ بن سالبہ ان کے والد کا نام تھا۔ ان کی وفات 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں ہوئی۔ ان کا نام عبد الرحمن عراسی بن عبداللہ تھا۔ ان کا پرانا نام عبد العزیٰ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بلی کی ایک شاخ بنو عنیف سے تھا، اور آپ انصار کے خاندان بنو جاجبہ بن کلفہ کے حلیف تھے۔ آپ کی کنیت ابو عقیل ہے، اور آپ اسی سے مشہور ہیں۔ غزوہ بدر، احد، خندق غرض تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جنگ یمامہ 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں شہید ہوئے۔ ان کی قبولیت اسلام کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبول ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور بتوں سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ عبد العزیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ انہوں نے ارشاد نبی کے سامنے سر تسلیم کر دیا اور سب لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اب عبد العزیٰ نہیں بلکہ عبد الرحمن ہوں۔ آپ کے اجداد میں ایک شخص اراشہ بن عامر تھا، اس کی نسبت سے انہیں اراشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم فرماتے تو ساری رات یہ کام کرتے اور جو کچھ ملتا وہ صدقہ کر دیتے۔ چنانچہ بخاری میں آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ کا حکم ہوا تو ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عقیل آدھا سا کھجور مزدوری کے پیسوں میں سے لے کر آئے۔ ایک اور شخص ان سے زیادہ لایا تو اس پر منافق کہنے لگے کہ اللہ تو اس شخص کے صدقے سے بے نیاز ہے، اور اس دوسرے شخص نے صدقہ کیا وہ محض دکھاوے کے لیے ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ منافق ہیں جو مومنوں میں سے خوشی سے بڑھ بڑھ کر صدقے دینے والوں پر طنز کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو کہ سوائے اپنی محنت کی کمائی کے کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ سو باوجود اس قربانی کے یہ منافق ان پر ہنسی کرتے ہیں، اور اللہ ان میں سے اشد مخالفوں کو ہنسی کی سزا دے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ عجیب عجیب نظارے ہیں
ان کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کس طرح کوشش کرتے تھے. اور ان لوگوں کے انہی نمونوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی. اس واقعہ کی تفصیل علامہ ابن حجر اسقلانی یوں بیان فرماتے ہیں کہ انہی صاحب الصاع میں بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو عقیل کو صاحب الصاع بھی کہا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا آدھا مال لے کر آئے. انصار کے غریب مسلمانوں میں سے ایک شخص ابو عقیل آگے بڑھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں کھجور کے 2 سا کے عوض رات بھر کنویں سے ڈول کھینچتا رہا، اور 1 سا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا ہے، اور دوسرا سا یہ ہے. بعض روایتوں میں 1 سا میں سے نصف سا دینے کا ذکر ہے، تو یعنی آدھا میں نے دے دیا، گھر رکھ لیا، اور آدھا لے کے آیا ہوں. تو منافقوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عقیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ابو عقیل کے ساتھ سے غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، یعنی یہ منافق ہیں جو مومنوں میں سے خوشی سے بڑھ بڑھ کر صدقے دینے والوں پر طنز کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو کہ سوائے اپنی محنت کی کمائی کے کوئی طاقت نہیں رکھتے. آپ ہی وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب پر آخری وار کیا تھا. چنانچہ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل عنیفی زخمی ہوئے. ان کو کندھوں اور دل کے درمیان تیر لگا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس سے وہ شہید نہ ہوئے. پھر وہ تیر نکالا گیا، ان کی بائیں جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی. یہ شروع دن کی بات ہے. پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا. جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی پیچھے چلے گئے، اس وقت حضرت ابو عقیل زخمی تھے. انہوں نے حضرت مان بن عدی کی آواز سنی. وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو. اور حضرت مان لوگوں کے آگے تیزی سے چل رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو، ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو. چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر حملہ کریں گے. اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. زخمی حالت میں تھے، بہت برا کمزوری تھی، لیکن کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ اے ابو عقیل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے. میں نے کہا وہ تو انصار کو بلا رہا ہے، نہ کہ زخمیوں کو. وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں. حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے، اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں، اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی، اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار، جنگ حنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو. چنانچہ انصار جمع ہو گئے. اللہ ان پر رحم فرمائے. اور پھر مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا. مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا، ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا، اور ان کے جسم پر 14 زخم تھے، جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا. اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا تھا، وہ بھی ساتھ ہی پڑا تھا. حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے. میں نے جھک کر ان سے کہا اے ابو عقیل. انہوں نے کہا لبیک، حاضر ہوں، اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اور میں نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کا دشمن مسلمہ کذاب قتل ہو چکا ہے. اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے. اللہ ان پر رحم فرمائے
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ تو پہلا جنازہ ہے محترم مولانا عبدالعزیز صادق صاحب، مربی سلسلہ بنگلہ دیش کا، جو 26 جولائی 2018 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوتھی جماعت کی تعلیم کے دوران حصول تعلیم کے لیے یہ قادیان چلے گئے تھے، جہاں صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت میں ان کو پرورش پانے کا موقع ملا۔ تقسیم ہند کے بعد بیرونی طلباء کو اپنے اپنے ملک میں واپس جانے کا ارشاد ہوا تو وہ بنگال واپس آ گئے، لیکن مرکز واپسی کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ پرخطر حالات میں وہ کلکتے سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر ہندو اور سکھ حیران تھے کہ ایک مسلمان نوجوان اس قسم کے حالات میں ٹرین میں کس طرح اکیلے بے خطر سفر کر رہا ہے۔ بہرحال دہلی پہنچنے کے بعد وہاں کی جماعت نے ان کو ایک فلائٹ میں لاہور بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ اس وقت مغربی اور مشرقی پاکستان ایک ہوتے تھے، اور وہ بخیریت روا پہنچ گئے۔ جامعہ کی 6 سال کی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ المبشرین کا مزید 3 سال کا کورس مکمل کیا، شاہد کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اس کے بعد پنجاب اور پشاور یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان میں ہی فیصل آباد کی جماعت سمندری میں ان کی تقرری ہوئی۔ پھر 63-64 میں ان کا تبادلہ مشرقی بنگال میں ہو گیا، جہاں مختلف جماعتوں میں انہوں نے کام کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بنگلہ ترجمہ کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا، تو محترم قاضی محمد نذیر صاحب کے سفارش پر مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام بھی اس میں شامل کیا۔ اس میں مظفر الدین بنگالی صاحب، مولوی محمد امیر بنگالی صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور اس کام کے لیے ترجمے کے لیے روضہ میں مقیم رہے۔ اور اس کے بعد محمد امیر صاحب کی ڈھاکہ منتقلی اور چودھری مظفر الدین صاحب کے انتقال کے بعد اس کام کے لیے 1979 میں انہیں ڈھاکہ بھیج دیا گیا۔ مولوی محمد صاحب کی رحلت کے بعد آپ اکیلے یہ کام کرتے رہے، اور بالآخر 7 سال جوبلی کے سال بنگلہ ترجمہ قرآن کی چھپائی مکمل ہوئی۔ ملک کے طول و عرض میں مختلف جگہوں پر مربی اور مولد کے طور پر انہوں نے کام کیا، تعلیم و تربیت کے کام اور تبلیغی کام کیے۔ متعدد مرتبہ مخالفین کی طرف سے جسمانی زد و کوب کا بھی شکار ہوئے۔ اسیر راہ مولا ہونے کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا۔ 1992 میں جب بخشی بازار ڈھاکہ جو جماعتی مرکز ہے اس پر دشمن نے حملہ کیا، تو اس دوران بڑی جرأت کے ساتھ اکیلے لڑتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے سر سمیت تمام جسم پر بہت سے زخم آئے۔ عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور متعدد پوتے اور پوتیاں نواسیاں ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں بنگلہ دیش میں مقیم ہیں، بیٹوں میں سے ایک امریکہ میں ہیں، اور چھوٹے بیٹے حبیب اللہ صادق صاحب UK میں مقیم ہیں اور MTA کے شعبہ نیوز میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے محمد ظفر اللہ صاحب شہید ابن مکرم بشارت احمد صاحب سید والا ننکانہ کا، جو 29 اگست کو ضلع ننکانہ میں مغرب کے وقت ان کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کی فائرنگ سے یہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلیات کے مطابق 6 ڈاکو بڑی تعداد میں جدید اسلحے سے لیس ان کی دکان پر موٹر سائیکلوں پر آئے۔ ان کی سونے کی جیولری کی دکان تھی، اس میں داخل ہوئے، دکان کو لوٹا، اور لوٹ مارنے کے بعد باہر شدید فائرنگ کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے باہر کے بھی ایک راہگیر زخمی ہو گیا، جام نک ہو گیا۔ جب یہ لوگ مال لوٹ کر واپس جا رہے تھے، اس وقت انہوں نے ظفر اللہ صاحب پر فائرنگ کر دی، 3 گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔
ان کی ظفر اللہ صاحب کی دکان پر ان کے علاوہ اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے صرف ظفر اللہ صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا۔ یہ بھی کہ ایک اہم یہ ہے، اس لیے ٹارگٹ کر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، دوہرا ثواب ملے گا۔ مرحوم نہایت خوش اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات پر کثیر تعداد میں لوگ تعزیت کے لیے آئے اور بڑی تعداد غیر جماعت کی بھی تھی۔ موصوف خلافت سے والہانہ محبت کرنے والے تھے، ہر تحریک پر لبیک کہنے والے، نماز باجماعت کے پابند، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ مرحوم بہادر اور نڈر انسان تھے۔ اس وقت سیکٹری تعلیم سید والا کے طور پر خدمت بجا لا رہے تھے۔ ظفر اللہ صاحب کی عمر 30 سال تھی۔ 2.5 سال قبل مرحوم کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا محمد اللہ عزیزم محمد اللہ 1.5 سال کا ہے۔ مرحوم نے لواحقین میں اہلیہ، بیٹا اور والدین کے علاوہ ایک بھائی اور 5 بہنیں سوگوار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان سب لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔